ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، حصول ثواب کے خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور بیان کرنے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ میں نیت کرتی ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گی، دیکھ کر بیان کروں گی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترجمہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گی، نیکی کا حکم دوں گی، برائی سے منع کروں گی، کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گی، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ایک شخص سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، جبکہ مجھ میں ان تمام چیزوں کو ترک کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر راضی ہو جائیں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار ہوں۔ نبی رحمت مالک کوثر جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو اسے شراب پیش کی گئی۔ اس نے سوچا اگر میں نے شراب پی لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھا اور میں نے جھوٹ بول دیا تو حد چکنی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حد قائم کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے شراب کو ترک کر دیا۔ پھر اسے بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں بھی پھر یہی خیال آیا، لہٰذا اس نے اس گناہ کو بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح چوری کا معاملہ ہوا۔ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا اور اس نے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، دیکھا آپ نے، جب ایک شخص نے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو وہ کئی کبیرہ گناہوں سے باز آ گیا۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تمام بری عادتوں میں سے سب سے بری خصلت جھوٹ ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے، خواہ عمل سے ظاہر کیا جائے، بہرحال قابل مذمت ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے برعکس کوئی بات کی جائے۔ یعنی اگر کسی نے پوچھا آپ ہفتے وار اجتماع میں تشریف لائے تھے اور جواباً کہہ دیا جی ہاں، حالانکہ شرکت نہیں کی، کیا آپ نے کھانا کھا لیا اور جواباً کہہ دیا جی ہاں، حالانکہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو یہ جھوٹ ہوا، کیونکہ حقیقت کے خلاف ہے۔ جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ ہر مذہب میں اسے برائی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت بھی ہے۔ جھوٹ اور آیت کریمہ، چنانچہ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور جھوٹ سے بچو، بچو جھوٹی بات سے۔ دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہی جھوٹے ہیں۔ جھوٹ بولنا اور افطرا کرنا یعنی بہتان لگانا بے ایمانیوں ہی کا کام ہے۔
یہ آیت کریمہ اس بات پر قوی دلیل ہے کہ جھوٹ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرت وہی شخص کرتا ہے جسے اللہ عز و جل کی نشانیوں پر یقین نہ ہو، یا وہ شخص غیر مسلم ہو، یا اللہ عز و جل کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے۔ ایمان کمزور کر دینے والا مرض کیا ہے؟ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اندازہ لگائیں جھوٹ بولنے والے کی قرآن پاک میں کیسی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹے شخص کے باطنی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور اور ناتواں کرتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ انسان ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ معاشرے میں بگاڑ عموماً جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اور احادیث مبارکہ، آئے اس حوالے سے ہم 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق فجور ہے اور فسق و فجور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ نمبر 2، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا گیا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہائے افسوس، نافرمانیاں، بدکاریاں بے باکیاں، آئے نامہ میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ زندگی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس، کرم روز شب گناہوں کا ہی بازار ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کتنی ہلاکت خیز بیماری ہے۔ انسان کے لگاتار جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے میں مجرموں کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے دن کا چین اور راتوں کی نیند و سکون برباد ہو جائے۔ غور کیجئے، جب مجرموں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا کسی کو منظور نہیں تو خدائے واحد و قہار و عز و جل کے نزدیک اگر کسی کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے، ایک مسلمان کو یہ بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں راستے میں قدم قدم پر خطرہ ہے، اس پر جانے سے جان و مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو عقل مند شخص ہمیشہ اسی راستے پر جانے سے بچتا رہے گا۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہمیں اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر تو ہر دم لگی رہتی ہے، لیکن ہم اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش سے یکسر غافل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا ایک خطرناک راستہ ہے، مگر ہم سارے خطرناک کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ عز و جل جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ دنیا میں جھوٹ بول کر چند ٹکوں کا فائدہ اٹھانے والے، جھوٹے چٹکلوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانے والے، جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کا دل بہلانے والے، اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر بجا عزت و شہرت کی محبت کا سامان کرنے والے، یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جھوٹ کا عذاب ہرگز ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ نور پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، چلیے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں سے ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک
جبڑے میں ڈال کر اس سے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا، اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصل حالت میں لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ! مشہور بزرگ حضرت سیدنا عبدالرحمن فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے غیبت و چغلی بدگمانی کی آفات سے تو بچا یا الہی، زبان اور آنکھوں کا فقل مدینہ عطا ہو پیے مصطفیٰ یا الہی۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اس روایت میں جہاں حسد کے مذموم میں جذبے کو دل میں جگہ دینے والوں اور لوگوں کے غیبت کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے، وہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی سبق موجود ہے۔ جھوٹ بول کر اس فانی دنیا میں وقتی کامیابی پانے والا پھولے نہیں سماتا، لیکن قبر و آخرت میں سوائے کف افسوس یعنی افسوس سے ہاتھ ملنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں داڑھ کا درد نہ سہ سکنے والا آخرت میں جبڑے چیرے جانے پر ہونے والی تکلیف کس طرح برداشت کر سکے گا؟ دنیا میں ایک مچھر کے کاٹ لینے پر بے قرار ہو جانے والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں ہونے والے عذاب کو کس طرح سہ سکے گا؟ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس دنیا میں ہی قہر الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی کزن کا مال چرا لیا۔ مالک نے چور کو حرم پاک میں پکڑ لیا اور کہا یہ میرا مال ہے۔ چور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس شخص نے کہا ایسی بات ہے تو قسم کھا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی۔ یہ دیکھ کر مال کے مالک نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چور پاگل ہو گیا اور وہ مکہ شریف میں اس طرح چیخنے چلانے لگا مجھے کیا ہو گیا اور مال کو کیا ہو گیا اور مال کے مالک کو کیا ہو گیا۔ یہ خبر اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ مال جمع کر کے جس کا تھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اسے لے کر چلا گیا، جبکہ وہ چور پاگلوں کی طرح بھاگتا اور چیختا چلاتا رہا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے نیچے گر گیا اور مر گیا اور اسے جنگلی جانور کھا گئے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ چوری کرنا، جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹ بولنے والا کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس لیے ہمیں بھی چوری کرنے، جھوٹی قسمیں کھانے اور خصوصاً جھوٹ جیسے بدترین گناہ سے بچنا چاہیے۔ ہر طرح کے گناہوں خصوصاً جھوٹ بولنے سے، جھوٹ سے بچنے اور سچ کی عادت بنانے کے لیے آج ہی اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیے کہ آپ جھوٹ سے باز آ جائیں گے۔ یاد رکھیے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، دل کو گلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو اس کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتا ہے۔ اس طرح تبلیغ قرآن و سنت سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے بے وقت پتھر بھی انمول ہیرا بن کر خوب جگمگاتا ہے۔ اگر ہم بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، فلمی ڈرامے، دیکھیں دکھانے، گانے باجے سننے سنانے جیسی بری عادتوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو آج سے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ہم دنیا میں جو عمل کرتے ہیں اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگر نیک عمل نیک ہو تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر عمل برا ہو تو یقیناً اس کا نتیجہ بھی برا ہی سامنے آئے گا۔ چونکہ جھوٹ برے اعمال سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے نتائج بھی برے ہی نکلتے ہیں۔ بسا اوقات جھوٹ بولنے میں بظاہر فائدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے مگر انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں برا نتیجہ سامنے نہ بھی آئے تب بھی قبر و آخرت میں اس کے سبب ضرور پکڑ ہو سکتی ہے۔ آئے حدیث مبارکہ میں بیان کردہ جھوٹ کی مختلف طبقاریاں سنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جھوٹ کے بھیانک نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔
لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے۔ میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کو کے شفا دے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ جھوٹ آخرت کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے کہ عقل مند وہی ہے جو جھوٹ سے پیچھا چھڑا کر ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے۔ سچ بولنے سے انسان نہ صرف جھوٹ کی ان بیدوں سے بچ سکے گا بلکہ سچ بولنے کے فائز سے بھی مالا مال ہو جائے گا۔ چنانچہ سچ بولنے والے کے لیے کچھ فوائد ہیں۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے، اللہ عز و جل اسے نیکوکار بنا دے گا۔ اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی۔ سچ بولنے کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا، برائیوں سے بچے گا۔ جو اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق ہو جائے گا، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے۔ دنیا میں اسے سچا کہنے، اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جس قدر انہیں اپنے رب عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سچ بولنے والے خوش نصیب لوگ کیسے کیسے عظیم الشان فضائل اور دنیا آخرت کے انعامات سے سرفراز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی ان انعامات و فضائل کے حصول کے خواہش مند ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سچ کا خوگر عادی بنانا ہوگا۔ واقعی جہاں سچ بولنے کے اخروی فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، وہیں بسا اوقات بڑی بڑی دنیاوی پریشانیوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس زمن میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت سنیے اور حق گوئی سچ بولنے کی اپنی گفتار کا اہم ترین حصہ بنانے کی پختہ نیت کر لیجئے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا آ گیا۔ آپ نے فرمایا، آئے دسترخوان سے کچھ لیجئے۔ عرض کیا، میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزے رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے لیے ارادے سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ آپ نے آزمانے کے لیے فرمایا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا ہے۔ غلام نے کہا، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب آپ نے مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ سبحان اللہ! یہ تھا سچ بولنے کا انعام۔ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، الحمدللہ سچ بولنے سے نہ صرف اس دنیا میں ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں بلکہ بندہ جھوٹ جیسے گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنائیں اور جھوٹ بولنے کی عادت سے جان چھڑائیں۔ کیسی ہی مشکل ہو، بڑی سے بڑی مصیبت آن پڑے، ہرگز جھوٹ کا سہارا نہ لیجیے اور سچ پر مضبوطی سے جم جائیں۔ انشاءاللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ سچ بولنے سے جان بچ جائے گی۔ سچ بولنے سے جان بچ جائے گی۔ منقول ہے کہ ایک دن حجاج بن یوسف چند قیدیوں کو قتل کروا رہا تھا۔ ایک قیدی اٹھ کر کہنے لگا، اے امیر، میرا تم پر ایک حق ہے۔ حجاج نے پوچھا، وہ کیا؟ کہنے لگا، ایک دن فلاں شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو میں نے تمہارا دفاع یعنی بچاؤ کیا تھا۔ حجاج بولا، اس کا گواہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس نے وہ گفتگو سنی تھی وہی گواہی دے۔ ایک دوسرے قیدی نے اٹھ کر کہا، ہاں یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا تھا۔ حجاج نے کہا، پہلے قیدی کو رہا کر دو۔ پھر گواہی دینے والے سے پوچھا، تجھے کیا رکاوٹ تھی کہ تو نے اس قیدی کی طرح میرا دفاع یعنی بچاؤ نہ کیا؟ اس نے سچائی سے کام لیتے ہوئے کہا، رکاوٹ یہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری پرانی دشمنی تھی۔ حجاج
حجاج نے کہا اسے بھی رہا کر دو کیونکہ اس نے بڑی ہمت کے ساتھ سچ بولا تھا۔ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کس مشکل میں ہیں، بس سچ کا دامن تھامے رکھیں۔ معلوم ہوا سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ بولنے والے کو خطرہ نہیں، اور وہ سراسر فائدے میں ہی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، وزیر ہو یا اس کا مشیر، افسر ہو یا کوئی چوکیدار، الغرض معاشرے کا تقریباً ہر فرد اس مرض کا مریض نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ایسے موقع پر بھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے جہاں بولنے کی صورت میں کوئی دنیاوی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ اپریل فول سے لے سکتے ہیں۔ اپریل فول میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ صرف جھوٹ بولتے ہیں اور مزاح لیتے ہیں۔ وہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، وہ صرف اسے ہنسی مذاق سمجھتے ہیں۔ تو سن لیجئے، جو کوئی بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اس کا عذاب بہت زیادہ ہے، اس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بچوں سے جھوٹ بولنا انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ والدین کا اپنے کم عمر بچوں سے جھوٹ بولنا بھی ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ والدین چھوٹے بچوں سے اپنی بات منوانے کی خاطر طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے ادھر آؤ بیٹا، یہ چیز لے لو، میرے ہاتھ میں کچھ ہے، اگر آپ کھانا کھا لو گے تو میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا، پھر چلے جانا، حالانکہ کچھ نہیں دینا ہوتا، کوئی آئس کریم نہیں ہوتی۔ یا چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے یہ کہنا کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، میں تمہیں کھلونے لا کر دے دوں گا، یا بلی آ جائے گی، یا کچھ ہو جائے گا، جبکہ ایسا ارادہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے بات ماننے پر انہیں جھوٹ بولا جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یا کبھی کبھار بچوں کو ڈرانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیا جاتا ہے، جیسے جلدی سو جاؤ ورنہ بلی یا کتا آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے، اس طرح کے تمام جملے جھوٹ میں شامل ہیں، اور کہنے والا جہاں خود جھوٹ کے سبب سخت گناہگار ہوتا جا رہا ہے، وہیں ان جھوٹے جملے بچے کی اخلاقی تربیت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچپن ہی سے سچ سننے اور سچ بولنے سے محروم ہو کر جھوٹ سننے اور جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والا بچہ جیسے ہی تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت نہیں، لہٰذا آج تک جس نے ایسا کیا اسے فوراً سچی توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ کی عادت اپنانی چاہیے۔ خود بھی جھوٹ سے بچیے اور اپنی اولاد کو بھی اس بری عادت سے بچانے کا سامان کیجیے۔